أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے رسول نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا ونوحا اذ نادى من قبل، اور نوح نے جب پکارا اس سے پہلے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام سے پہلے انہوں نے اپنے رب کو پکارا جب 950 برس ہو گئے دعوت دیتے دیتے۔ فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، 950 سال ہو گئے، کوئی مسلمان ہونے کو تیار نہیں، چند گنے چنے مٹھی بھر افراد ہیں اور باقی ماننے کو تیار نہیں۔ نسلاً بعد نسل، حضرت نوح علیہ السلام نے محنت کی۔ علماء نے فرمایا کہ ان کی امت کی عمریں زیادہ نہیں تھی، نوح علیہ السلام کو بطور معجزے کے اللہ نے عمر زیادہ عطا فرمائی، چنانچہ وہ محنت کرتے باپ پر کہ مسلمان ہو جائے، وہ مسلمان نہیں ہوتا سوچتے چلو اس کا بیٹا ہو جائے، بیٹے پر محنت کرتے ہو سکتا ہے یہ مسلمان نہیں ہو رہا چلو اس کا پوتا مسلمان ہو جائے، اس طرح ایک کے بعد ایک مرتا رہا اور وہ نسلاً بعد نسل محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے خود کہہ دیا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ ہرگز آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تو انہوں نے دعا کی سورہ قمر میں فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، انہوں نے اپنے رب سے دعا کی اے اللہ میں مغلوب ہو گیا، فانتصر، بس آپ میری مدد کر دو۔ چنانچہ اللہ یہاں فرماتے ہیں وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، نوح نے اس سے پہلے جب پکارا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، تو ہم نے ان کو ان کے گھر والوں کو من الکرب العظیم، بڑی مشکل سے بڑی مصیبت سے نجات عطا فرمائی، وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان کی مدد کی اس قوم پر جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، یقیناً وہ بری قوم تھی، فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، تو ہم نے ان تمام کو ڈبو کر رکھ دیا، غرق کر دیا، ہلاک و برباد کر دیا، کوئی نہ بچا سوائے ایمان والوں کے، مسلمانوں کے، سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب عام سے ہلاک و برباد کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں بار بار نبیوں کے رسولوں کے واقعات پڑھو، قرآن پڑھو تو اللہ کی طاقت قوت قدرت کا یقین آئے گا۔ قرآن نہیں پڑھیں گے تو ڈریں گے بھئی امریکہ ہمارے اوپر حملہ کر دے گا، روس حملہ کر دے گا، فلاں پارٹی اور فلاں حاکم ہمیں ختم کر دے گا۔ نہیں، ہمارا حاکم اللہ ہے، اس کے سامنے کسی کی کوئی طاقت قوت نہیں ہے، وہ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، جب پکڑتا ہے پھر کسی کو نہیں چھوڑتا۔ وَدَاوُود، اللہ فرماتے ہیں وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، اور داؤد اور سلیمان کا بھی ذکر کرو قرآن میں، ان کا واقعہ بھی امت کو سمجھاؤ بتلاؤ۔ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جب وہ کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جب قوم کی بکریوں نے رات کو اس کو رون دیا تھا، کھیت کو رون دیا، تو لوگ آئے فیصلہ کرانے کے لیے، ایک آدمی کا باغ تھا، کھیت تھا، تو اس کے اندر بہت ساری بکریاں داخل ہو گئی اور کھیتی کو بالکل برباد کر دیا۔ اب وہ فیصلے کے لیے داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، داؤد علیہ السلام نبی تھے اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، داؤد علیہ السلام بڑی عمر کے تھے اور سلیمان کا بچپنا تھا، تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بھئی یہ بکریاں اس نے خراب کر دی تمہاری کھیتی، بکریوں نے، یہ ساری بکریاں والا ان کو دے دے کھیت والوں کو، بس معاملہ برابر ہو جائے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام چھوٹے تھے، انہوں نے کہا جی میرے ذہن میں ایک رائے اور آتی ہے، ایک فیصلہ اور آتا ہے۔ فرمایا کیا؟ میری رائے یہ ہے کہ کھیت والے کو تو بکریاں دے دی جائیں اور یہ بکریاں یہ ان کے دودھ وغیرہ پیتے رہیں، اور یہ کھیت کو ان کو دے دے بکری والوں کو۔ اب یہ بکری والے اس کے اندر محنت کریں، کوشش کریں، جیسی کھیتی پہلے تھی ایسی کھیتی پھر ہو جائے، پھر یہ اپنی بکری لے جائیں، کھیت والے کو کھیت اس کا مل جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے بیٹے کا یہ فیصلہ پسند آیا تو انہوں نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا، حالانکہ وہ بڑے تھے، نبی تھے اور ان کے ابا تھے، لیکن بچے نے رائے دی تو وہ بھی چونکہ آگے نبی بننے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حکمت اور نبوت عطا فرمائی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بکریاں ان کو دے دو، تو انہوں نے کہا جی بکریاں تو ابھی دے دو ان کو، لیکن جب کھیتی درست ہو جائے پھر یہ بکریاں بکری والے کو دے دی جائیں۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے، ہمیں پتہ تھا کہ داؤد نے کیا فیصلہ کیا اور سلیمان نے کیا فیصلہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا، تو انہوں نے ایسی رائے دی کہ ابا داؤد کو بھی پسند آ گئی، تو انہی کی رائے پر فیصلہ ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ہر ایک کو حکم عطا فرمایا تھا، یعنی نبوت عطا فرمائی تھی، وعلما، اور علم عطا فرمایا تھا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا، یسبحنا،
وہ ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، والطیر، اور پرندے بھی تسبیح پڑھتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی تھی اور شاندار لب و لہجہ، عمدہ بہترین گلا ان کو عطا فرمایا تھا۔ جب وہ جوش میں آتے اور اللہ کی کتاب زبور کو پڑھتے تھے پورے جوش کے ساتھ، تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھنے لگ جاتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھنے لگ جاتے تھے۔ ایسے جوش کے اندر جب وہ آتے تھے تو اللہ کا نام ایسے بلند کرتے کہ پہاڑوں کو بھی جوش آ جاتا اور پرندوں کو بھی جوش آ جاتا، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگ جاتے تھے۔ اب تم کہو گے پہاڑوں کو کیسے، پہاڑ تسبیح کرتے ہوں گے، پرندے کیسے تسبیح کرتے ہوں گے؟ یہاں تو آدمی نہیں کر رہے، عورتیں نہیں کر رہی، وہاں پہاڑ کیسے کر رہے ہوں گے؟ پہاڑوں کو کہاں سے زبان ملی، پرندوں کو کہاں سے زبان ملی؟ اللہ نے اس کا جواب دے دیا، فرمایا وَكُنَّا فَاعِلِينَ، کرنے والے تو ہم ہی تھے۔ ارے ہم جب انسانوں کو بلوا سکتے ہیں، پہاڑوں کو بلوانا ہمارے لیے کیا مشکل ہے، پرندوں کو بلوانا ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ ہماری قدرت کا یقین کرو۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، کرنے والے تو ہم ہی تھے۔ ہم ہی نے داؤد سے اپنا نام نکلوایا اور ہم ہی نے پہاڑوں سے نکلوا دیا، ہم ہی نے پرندوں سے نکلوا دیا۔ خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں ان پتھروں کو جانتا ہوں، ان درختوں کو جانتا ہوں، جب وہ میں ان کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کرتے تھے، کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو پتھر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے ان کو زرہ گری کا فن سکھلا دیا تمہارے لیے، کہ وہ لوہے کی زرے بناتے تھے، لوہے کے کپڑے بناتے تھے تاکہ وہ میدان جنگ کے اندر کام آئے۔ لوہے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نرم فرما دیا تھا تو وہ موڑ کر موم کی طرح اس سے ہتھیار بناتے تھے اور اس سے دیگے بناتے تھے اور اس سے جنگ کے لباس تیار کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے ان کو تمہارے لیے زرہ گری کی صنعت سکھلا دی، لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، تاکہ وہ تم کو تمہاری جنگ میں تمہاری حفاظت کرے، تاکہ تمہاری جنگ میں تمہاری حفاظت کرے۔ ایسے ہتھیار اور ایسے زرہ بنانا ہم نے ان کو سکھلا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم شکر کرنے والے ہو کہ ہم نے نبیوں کو دونوں چیزیں عطا فرمائی، دنیاوی کام بھی عطا فرما دیے اور دینی کام بھی عطا فرما دیے۔ نبی تو تھے ہی، وہ دین کی باتیں بتلاتے تھے اور دنیاوی کام بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بیش بدل کر پھرتے تھے لوگوں میں، رات کو پوچھتے تھے کہ بھائی تمہارے نبی تمہارے بادشاہ کیسے ہیں؟ ایک دن اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا، فرشتوں سے پوچھا انہوں نے، وہ تو سمجھے انسان ہے، کہ بھائی تمہارا بادشاہ داؤد کیسا ہے؟ کہ بہت اچھا ہے، لیکن ان کا خرچہ پانی جو ہوتا ہے وہ بیت المال سے چلتا ہے۔ تو بس حضرت داؤد علیہ السلام نے اس وقت سے بیت المال سے لینا چھوڑ دیا اور لوہا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نرم کر دیا، تو وہ اپنے ہاتھوں سے لوہے سے چیزیں بنا بنا کر بیچتے تھے اور اس سے اپنا گزارا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ تو اب لوہاروں کو بھی مل گیا کہ بھائی لوہا کس نے کام کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا۔ باڑیوں کو بھی مل گیا کہ بھائی لکڑی کا کام کس نے کیا؟ زکریا علیہ السلام نے کیا۔ کاشتکاروں کو، گاؤں والوں کو بھی مل گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی فرمائی۔ بکری چرانے والوں کو بھی مل گیا، سارے نبیوں نے بکریاں چرائی۔ کپڑے سینے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماسٹر صاحب، ان کو بھی مل گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے کپڑا بنایا اور سب سے پہلے انہوں نے کپڑا سیا۔ تو نبیوں نے کپڑے بھی سیے ہیں، لوہے کا بھی کام کیا، لکڑی کا بھی کام کیا، لیکن لوہے اور کپڑے میں لگ کر بھول نہیں گئے کہ 4 مہینے لگے تھے ماسٹر جی کے، اس کے بعد سے پتہ نہیں 4 مہینے دوبارہ لگیں گے بھی نہیں لگیں گے۔ یہ ایسے نہیں تھے، وہ کام میں لگ کر بھولتے نہیں تھے، ہم بھول جاتے ہیں، اس لیے تبلیغ والے کام کی باتیں زیادہ نہیں کرتے۔ لوگوں کو اعتراض ہوتے ہیں، اشکال ہوتا ہے کہ تبلیغ والے بس نکلو، کسی کو تجارت کے فضائل بتاتے نہیں، زراعت کے فضائل بتاتے نہیں، کمانا یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے، تو بتاؤ۔ تو تبلیغ والے کہتے ہیں یہ تو سب کو پتہ ہی ہے، ان تجارت اور زراعت کی وجہ سے نماز چھوڑ رکھی ہے انہوں نے، مسجد میں آنا چھوڑ رکھا ہے، اور بتا دو ان کو تاکہ اور دور ہو جائیں، یہ تو سب پتہ ہی ہے انہیں، اس کی تقریر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے تجارت کی، زراعت کی فضیلت نہیں بتائی جاتی، کیونکہ وہ تو سب کے ذہن و دماغ میں اتری ہوئی ہے، اسی سے نماز چھوڑ رکھی ہے، اسے روزے چھوڑ رکھتے ہیں، تبلیغ دعوت اسی وجہ سے چھوڑی ہوئی ہے، اس لیے اس کے فضائل بتاتے نہیں، ورنہ نبیوں نے سارے کام کیے۔ اللہ فرماتے فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم شکر کرو گے؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور سلیمان کے لیے تیز چلتی ہوا کو مسخر کر دیا، تجری بِأَمْرِهِ، جو ان کے حکم سے چلتی تھی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس دھرتی کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی، ملک شام میں، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ ایک بہت بڑا تخت انہوں نے بنوایا جس کے اوپر 6 لاکھ کرسی رکھی ہوتی تھی، اس پہ انسان بھی بیٹھتے تھے، جنات بھی بیٹھتے تھے، اور ہوا آتی تھی تیز رفتاری کے ساتھ اور اس تخت کو اڑا کر چل دی جاتی تھی۔ اللہ فرماتے غدو ہوا شہر و رواہ ہوا شہر، ملک شام سے یمن جانے میں 1 مہینہ لگتا ہے،
اور یمن سے ملک شام آنے میں 1 مہینہ لگتا ہے، لیکن وہ ہوا چلتی تھی صبح کو اور شام کو وہاں پہنچ جاتی تھی، شام کو وہاں سے چلتی تھی، صبح کو یہاں پہنچ جاتی تھی۔ 2 مہینے کا سفر 1 دن کے اندر وہ ہوا تخت کو لے کر دیتی تھی۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ارے جب اتنا بڑا جہاز اڑ سکتا ہے، اور لوگوں کے دماغ اور عقل لگائی انہوں نے، وہ اڑا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، لوہے کو بنایا، تو وہ اتنا بڑا تخت کیوں نہیں اڑا سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے اڑا دیا اپنے تخت کو اور لے گئے ملکوں میں۔ اللہ فرماتے ہیں سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ ایسی حکومت دے مجھے میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ تو اللہ نے ہواؤں پر بھی حکومت دے دی۔ ومن الشیاطین من یغوصون له، فرماتے اور شیطانوں کو بھی، بعض شیطانوں کو، جناتوں کو بھی اللہ نے ان کے تابع کر دیا۔ یغوصون له، جو ان کے لیے غوطہ لگاتے تھے سمندر میں اور وہاں سے موتی نکال کر لاتے تھے۔ فرمایا ویعملون عملا دون ذلک، اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی وہ کرتے تھے جو انسانوں کے بس میں نہیں ہوتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے وہ کام لیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی ان کو تھامے ہوئے تھے، ہم ہی ان کی حفاظت کیے ہوئے تھے کہ اللہ نے ان کو جناتوں پر بھی حکومت دی، انسانوں پر بھی حکومت دی، چرند پرند سب کی بھاشا وہ سمجھتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ، یہ سورہ انبیاء ہے، اس لیے نبیوں کا تذکرہ اس میں بار بار اللہ تعالیٰ سب نبیوں کا کر رہے ہیں۔ فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور ایوب کا بھی ذکر کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ مجھے سخت مصیبت نے، بیماری نے پکڑ لیا، وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے خوب مال دیا، دولت دی، خوب اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں وہ لگے ہوئے تھے۔ پھر اللہ نے ان کی آزمائش کی تو سارے جانور ان کے مر گئے، ساری کھیتیاں ان کی جل گئی، بچے بھی دب کر مر گئے، اور وہ بھی ایسی سخت بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے کہ کوئی ان کا یار و مددگار نہیں رہا سوائے ایک بیوی کے، جو لوگوں کا کام کاج کر ان کی تیمارداری کیا کرتی تھی۔ تو بہت دن ہو گئے بیماری میں، ایک دن انہوں نے اللہ سے کہہ دیا انی مسنی الضر، مولا مجھے سخت تکلیف پہنچ گئی، وانت ارحم الراحمین، اور آپ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے فاستجبنا لہ، تو ہم نے فوراً ان کی دعا کو قبول فرما لیا، فکشفنا ما به من ضر، اور ہم نے ان کی تکلیفوں کو دور کر دیا، وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمۃ من عندنا، اور ہم نے ان کو ان کے گھر والے بھی عطا کر دیے، ومثلہم معہم، اور ان جیسے اور بھی ان کو دے دیے، رحمۃ من عندنا، اپنی رحمت سے، وذکریٰ للعابدین، تاکہ عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہو جائے کہ تم میرے عبادت گزار بندے بن جاؤ، پھر نعمتیں رحمتیں میری بارش کی طرح تمہارے اوپر برسیں گی۔ اللہ کو علاج کے لیے دوائیوں کی اور ہاسپٹلوں کی ضرورت نہیں۔ آنے واحد میں اللہ نے فرمایا کہ پیر رگڑو اپنا، چشمہ نکلا، فرمایا اس کے اندر نہاؤ دھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ نہائے دھوئے، ساری بیماری ختم ہو گئی۔ یہاں تک کہ روایتوں میں ہے بیوی آئی اور آ کر دیکھا اور کہنے لگے یہاں ایسا آدمی لیٹا ہوا تھا، بیمار تھا، اس کو دیکھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو وہ پہچان نہ سکی، انہوں نے فرمایا میں ہی تو ہوں وہ۔ آنے واحد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی شفا اور صحت عطا فرما دی۔ تو نبیوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، نعمت دے کر بھی اور زحمت دے کر بھی، کہ نعمت جب ملے تو شکر کرو اور زحمت جب آئے تو صبر کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اور اسماعیل کا اور ادریس کا اور ذوالکفل کا بھی تذکرہ کرو، کل من الصابرین، وہ سب کے سب صبر کرنے والے تھے، ہمارے حکموں پر جمنے والے تھے، ہمارے حکموں پر اپنا تن من دھن فدا کرنے والے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر تو بار بار آ ہی رہا ہے، قربانی کا زمانہ چل رہا ہے۔ ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر بار بار قرآن میں آیا کہ ادریس علیہ السلام کو اللہ نے بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، انہوں نے سب سے پہلے کپڑا بنایا، سب سے پہلے کپڑا سیا۔ وذوالکفل اور ذوالکفل، ان کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے یا کوئی اللہ کے ولی تھے۔ بعض تو فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی تھے، اور بعض نے فرمایا کیونکہ نبیوں کے درمیان ان کا ذکر آیا، اور بعض نے فرمایا کہ یہ نبی نہیں تھے، ولی تھے۔ بہرحال جو بھی تھے اللہ کے نیک بندے تھے۔ اللہ فرماتے کل من الصابرین، کہ سب کے سب صبر کرنے والے تھے۔ وادخلناہم فی رحمتنا، ہم نے ان تمام کو اپنی رحمتوں میں داخل کر لیا۔ انہم من الصالحین، یقیناً وہ نیک لوگوں میں تھے۔ تو نیک لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، اور نبیوں سے زیادہ نیک کون ہوگا کہ ساری نیکی انہی اوپر نازل ہو رہی ہے، ساری نیکیوں کا داعی انہیں بنایا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ اللہ فرماتے ہیں اور مچھلی والے کا بھی ذکر کرو، حضرت
यूनुस अलैहिस्सलाम का, उनको नैनवा एक जगह है इराक़ में, मूसिल के करीब, वहाँ अल्लाह ताला ने उनको नबी बनाकर भेजा। फरमाया वारसलनाहु इला मियति अल्फिन औ यज़ीदून, 1 लाख से ज़्यादा अफराद की तरफ उन्होंने उनको समझाया, बतलाया। उन्होंने भी लोगों की तरह पहले बात नहीं मानी, नबी को झुठलाया, यहाँ तक कि उनको गुस्सा आ गया और गुस्से में कहकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम चले गए कि 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, अल्लाह की पकड़ में तुम गिरफ्तार हो जाओगे। इधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम निकले, इधर ये परेशान हो गए, घबरा गए कि भाई नबी हैं, हमने बहुत सताया, बात नहीं मानी उनकी, और वो कह कर गए 3 दिन के अंदर अंदर अज़ाब आ जाएगा। तो सब के सब घबरा गए, मर्द भी, औरतें भी, मालदार भी, गरीब भी, सब जंगल में, मैदान में निकल गए, अपने जानवरों को भी साथ ले गए और वहाँ जाकर अल्लाह के सामने रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। मर्द भी रो रहे, औरतें भी रो रही, छोटे छोटे बच्चे भी रो रहे, जानवरों की भी चीखें निकल रही, इधर से भैंस बोल रही, इधर से गायें बोल रही, इधर से बकरियाँ बोल रही, इधर से मुर्गे बोल रहे हैं, एक खौफ तारी हो रहा सबके ऊपर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बख्श दिया और उनको अल्लाह ताला ने निजात दे दी, वरना तो अल्लाह ताला ने किसी को निजात नहीं दी। जब अजाब देख लिया तो अल्लाह ताला ने उनको ईमान की दौलत से सरफराज कर दिया। इधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम चले जा रहे थे, रास्ते में समंदर आया, कश्ती में सवार हुए, कश्ती डावाडोल होने लगी कि भाई हो ना हो कोई आदमी ऐसा है जो अपने आका से भाग कर आया है, अब जल्दी से उस आदमी को इसके अंदर डाल दो, पर्ची डालो। पर्ची डालने लगी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कह रहे कि भाई मुझे डाल दो, नहीं हूँ भागा हुआ। फरमाया कि नहीं, आप तो अल्लाह के नेक बंदे हो, शरीफ सालेह लग रहे हो सकता है आप ही की वजह से हम बच रहे हो। बार बार पर्ची डाली गई तो उन्हीं का नाम आता रहा। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कूद गए, इतने में मछली आई और मछली ने उनको निगल लिया। फिर दूसरी मछली ने उनको निगल लिया और मछली समंदर की तह के अंदर चली गई। अब जब वहाँ पहुँचे यूनुस अलैहिस्सलाम तो देखा क्या वहाँ पत्थर क्या और मछलियाँ क्या, सब अल्लाह की तस्बीह उसकी पाकी बयान कर रही हैं। तो ये फ़ौरन वहीं मछली के पेट में सजदे में गिर गए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की। फरमाया अल्लाह मैंने ऐसी जगह नमाज़ पढ़ी, ऐसी जगह तुझको सजदा किया, आज तक किसी ने वहाँ सजदा नहीं किया होगा। मछली के पेट में कौन इबादत करेगा? तो मछली ने उनको लुक़मा नहीं बनाया। अल्लाह ने फरमाया ये तुम्हारी ग़िज़ा नहीं, ये तुम्हारे अंदर मेरी अमानत है। अल्लाह फरमाते वज़न्नून इज़ ज़हबा, और मछली वाले का भी जिक्र करो, इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन, जब वो गुस्से में चले गए, फ़ज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि, और उन्होंने समझा कि हम उन पर तंगी नहीं करेंगे। फनादा फ़िज़्ज़ुलुमात, तो उन्होंने तारीकियों में पुकारा, अंधेरों में, मछली के पेट में, अल्ला इलाहा इल्ला अंता, ए अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, सुबहानका आपकी ज़ात पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ही ज़ालिम हूँ, गलती मुझी से हुई, कोताही मुझी से हुई। आप तो पाक की ज़ात तो पाक साफ़ है, हर ऐब से आप बेऐब हैं। तो अल्लाह ताला को उनकी ये दुआ पसंद आई। अल्लाह ने फरमाया फस्तजबना लह, हमने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया। वनज्जयनाहु मिनल गम, और हमने उनको गम से, घुटन से निजात अता फरमा दी। सहाबा ने, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये ऐसी दुआ है जो भी मांगता है अल्लाह ताला उसकी हर परेशानी को, बीमारी को दूर फरमा देते हैं। रिवायतों में कि कोई आदमी बीमार अगर हो 40 दफ़ा ये पढ़ ले ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको उस बीमारी से शिफा अता फरमा देंगे। और अगर उसकी किस्मत में मौत होगी तो अल्लाह ताला उसको शहादत की मौत अता फरमाएंगे। इसलिए जब भी जो भी कोई बीमारी आए तो 40 दफ़ा इस आयत करीमा को पढ़ लेना चाहिए, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। साहबी ने पूछा कि अल्लाह के नबी सिर्फ ये उन्हीं के लिए थी, हज़रत यूनुस के लिए? फरमाया नहीं, तुमने पढ़ा नहीं कुरान में? अल्लाह फरमाते हैं उससे आगे वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, ऐसे ही हम ईमान वालों को निजात दे देते हैं कि जो हमारी तौहीद का इकरार करता है और अपने गुनाहों का इकरार करता है तो हम माफ़ फरमाकर उसके सारे कामों को बना देते हैं। इसलिए इसका खूब एहतिमाम करना चाहिए। साहबी फरमाते हैं कुल्तु या रसूल अल्लाह हिया लियूनुस खासा अम लि जमाअतिल मुस्लिमीन, अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए खास की दुआ या तमाम मुसलमानों के लिए? अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्मुल्लाहिल्लज़ी इज़ा दुइया बि अजाब, कि ऐसा अल्लाह का इस्म आज़म है कि जब उसके ज़रिए दुआ मांगी जाए तो दुआ कबूल होती है। व इज़ा सुइला बि उता औतिया, जब उसके ज़रिए मांगा जाता है तो उसको दिया जाता है। और वो यूनुस इब्न मत्ता की दुआ है। मैंने कहा अल्लाह के रसूल के यूनुस के लिए ख़ास है, अमली जमाअतिल मुस्लिमीन? फरमाया हिया लि यूनुस इब्न मत्ता खासा, ये यूनुस इब्न मत्ता के लिए ख़ास तौर पर है। वली जमाअतिल मुमिनीन आम्मा, और तमाम मुसलमानों के लिए आम तौर पर है। इज़ा दुऊ बिही, कि जब इसके ज़रिए वो दुआ मांगेंगे तो अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया अलम तस्मा कौल अल्लाह, क्या तुमने अल्लाह का कौल नहीं पढ़ा, नहीं सुना कुरान में? फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन,
تو اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، کہ ہم ایمان والوں کو ایسے نجات دیتے ہیں کہ جو بھی ایمان والا اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیں گے۔ وزکریا، اللہ فرماتے ہیں زکریا کا بھی تذکرہ کرو، اذ نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے تنہا مت چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، اور بہترین وارث تو آپ ہی ہیں۔ زکریا علیہ السلام کا ذکر سورہ مریم میں پہلے گزر چکا کہ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، وہ تڑپ گئے، بے چین ہو گئے کہ حضرت میرے جو خاندان والے رشتے دار ہیں وہ ایسے نہیں جو نبوت کی ذمہ داری کو سنبھال سکیں، مجھے خوف ہے، ڈر ہے کہ یہیں کہیں یہ نبوت کا کام ضائع نہ ہو جائے، اس لیے آپ مجھے ایک وارث عطا فرما دیے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے، تاکہ تیرے دین کا کام مولا ہوتا رہے۔ لا تذرنی فردن، مجھے تنہا مت چھوڑنا بلکہ میرے یہاں کوئی اولاد عطا فرما دو۔ تو اللہ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے ان کو یحییٰ عطا فرمایا، واصلحنا لہ زوجہ، اور ہم نے ان کے لیے ان کی بیوی کو درست کر دیا، کیونکہ وہ بانجھ تھی، بچہ کوئی نہیں تھا، یہ بوڑھے تھے۔ انہوں نے کہا، سورہ مریم کے اندر آ گیا، اے اللہ وہن العظم، کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الراس شیبہ، اور میرا سر جو ہے بڑھاپے کی وجہ سے پک گیا، بال سفید ہو گئے، بیوی میری بانجھ ہے۔ اللہ نے کہہ دیا واصلحنا لہ زوجہ، ہم نے ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یقیناً وہ سارے نبی رسول پیغمبر یسارعون فی الخیرات، خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہم کو امید اور خوف سے پکارتے رہتے تھے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے لیے خشوع کرنے والے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو خیر کے کام میں آگے بڑھے گا اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے، اور جو خیر کے کام میں پیچھے ہٹے گا، بھائی تعلیم ہو رہی بیٹھ جاؤ، بھائی مشورہ ہو رہا بیٹھ جاؤ، بھائی ملاقاتیں کر رہے گشت چلو، بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تعلیم میں بھی پیچھے، تبلیغ میں بھی پیچھے، عبادت میں بھی پیچھے، تو دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ اس لیے اگر دعائیں قبول کرانا چاہتے ہیں تو یسارعون فی الخیرات، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اللہ فرما رہے فی الخیرات، ایک کام میں نہیں، صرف تبلیغ میں بھاگے جا رہے نہیں، تعلیم میں بھی آگے بھاگو، اور تزکیے میں بھی آگے بھاگو، اور لوگوں کی مدد اور نصرت کرنے میں بھی آگے بھاگو۔ صرف یہ نہیں کہ لوگوں کو دین سکھاؤ، لوگ بھوکے مرتے رہیں، پیاسے مرتے رہیں، نہیں، جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلاؤ، جو پیاسے ہیں ان کو پانی پلاؤ، اور جو برہنہ ہیں ان کو کپڑے دو، اور جو بغیر لباس کے ہیں، اسی لیے علماء نے لکھا، جو ابھی پہلے گزرا قصہ حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ نبی صرف لوگوں کو دین کی باتیں نہیں بتاتے تھے، ان کے دنیاوی مسئلے بھی حل کرتے تھے، کہ کھیت کا نقصان ہو گیا، اب اس کی بھرپائی کیسے ہوگی، اب اس کا طریقہ بتایا۔ تو یہ نہیں کہا بھائی تم نمٹو اس کام سے، تمہارا کام ہے، ہمارا کام تو صرف نماز کی دعوت دینا ہے، عبادت کی دعوت دینا ہے، کھیت تمہارا خراب ہوا، بکری تمہاری تھی، تم جانو تمہارا کام جانے، نہیں، کھیت کا مسئلہ بھی نبی حل کریں گے اور بکریوں کا مسئلہ بھی حل کریں گے، تو دنیا کے مسئلے بھی نبی حل کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے ہم نے داؤد علیہ السلام کو زیرہ گری کا فن سکھلا دیا، لتحصنکم من باسکم، تاکہ تمہیں تمہاری جنگ میں تمہاری وہ حفاظت کریں۔ تو نبیوں کے صرف کام تبلیغ و تعلیم نہیں بلکہ ان کے دنیاوی کام بھی ہیں، تو سارے کام، اس لیے اللہ فرماتے ہیں فی الخیرات، خیر کے سارے کاموں میں آگے بڑھو۔ اور میں یہاں بار بار عرض کرتے رہتا ہوں کہ جس کام میں بھی ہم نہیں لگیں گے دین کے، اسی کام کی برائی ہمارے دل میں آئے گی۔ وہ تو مدرسے والے تو ہر ٹائم چندہ کرتے رہتے ہیں، جب دیکھو عمارتیں بنا رہے، بھائی باہر کیا ہو رہا، لوگ بغیر کلمہ نماز کے مر رہے ہیں، یہیں اپنی بلڈنگیں کھڑی کر رہے ہیں، تو مدرسے والوں کو ساتھ نہیں دیں گے تو مدرسے والوں کی بربیت، یہ کون ہے؟ خانقاہ والے تو لا الہ الا اللہ کے ضربے یہاں لگا رہے بیٹھے ہوئے، باہر لوگ بغیر کلمہ نماز کے مر رہے ہیں، اور جو خانقاہ میں ہے وہ کہے گا بھائی یہ تبلیغ والے باہر پھر رہے، اپنی اصلاح تو کر نہیں رہے، دوسروں کی اصلاح کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، بھائی اپنی اصلاح کرو، بھائی لوگوں کو کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، کھانے کھلانے سے کیا ہوگا، پانی پلانے سے کیا ہوگا؟ جب وہ نماز نہیں پڑھنے کے، روزہ نہیں رکھنے کے، تم پانی پلاتے رہو، ان کو کھانا کھلاتے رہو، جہنم میں جائیں گے؟ نہیں، کھانا کھلانے کے الگ فضائل ہیں، پانی پلانے کے الگ فضائل ہیں، اور نماز کے اور روزے کے فضائل الگ ہیں۔ اس لیے دین کے سارے کام کریں گے تو سارے کاموں کا نفع سامنے ہوگا، اور پھر سارے کاموں کرنا آسان ہوگا۔ تو یہ نبیوں کی خاص صفت ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ وہ سارے خیر کے کاموں میں یسارعون، تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے تھے، اور ہم کو پکارتے رہتے تھے، امید میں بھی خوف میں بھی، اور وکانوا لنا خاشعین، اور وہ ہمارے لیے خشوع کرتے تھے۔ اللہ فرماتے یہ تو مردوں کا ذکر ہے، تم سوچ رہے ہو مرضی مرد دیندار رہیں، عورتیں دیندار نہ ہوں، کیونکہ ہم ابھی آئے ہیں لکھنؤ سے، وہاں عورتوں میں بیان تھا، عورتوں میں بھی تبلیغ ضروری ہے اور مردوں میں بھی تبلیغ ضروری ہے، تو اس لیے اللہ نے فرما دیا یہ تو مرد تھے، عورتیں بھی تھی، کچھ ایسی بندیاں اللہ کی، اللہ فرماتے ہیں واللتی احسنت فرجہا، اور قرآن میں اس عورت کا بھی ذکر کرو جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی، پاک دامن رہی،
حیا والی رہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام، کسی مرد نے ان کو دیکھا نہیں، کسی مرد کے پاس وہ گئی نہیں، بالکل پاک صاف اپنی عفت کی حفاظت کرنے والی۔ اللہ فرماتے فنفخنا فیہا من روحنا، ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی، وجعلناہا، اور ہم نے ان کو، وابنہا، اور ان کے بچے کو، آیۃ للعالمین، ساری دنیا جہان کے لیے نشانی بنا دیا۔ کہ چھوٹا سا بچہ گود میں ہے اور کہہ رہا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیہ، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ ماں پاک دامن ہے تو بیٹا بھی پاک دامن نبی رسول عیسیٰ علیہ السلام بن گئے۔ تو ایسی ماں ہونی چاہیے اور ایسا بیٹا ہونا چاہیے۔ تو بچے کا بھی ذکر کر دیا اور اماں کا بھی ذکر کر دیا، اور سارے ابا کا ذکر ابھی ہوا ہی ہے، حضرت زکریا کا، حضرت اسماعیل کا، حضرت ذوالکفل کا، کہ مرد بھی دیندار اور عورتیں بھی دیندار۔ اللہ فرماتے ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے۔ اللہ نے آدم سے اور حوا سے سارے انسانوں کو بنایا اور سب کو اس کا حکم دیا کہ تم میری عبادت کرو۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے۔ وانا ربکم، اور میں تم سب کا رب ہوں۔ فاعبدون، تم سب میری عبادت کرو۔ اللہ نے یہ فرما دیا، اور پھر آگے فرمایا وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے آپس میں اپنے معاملے میں کاٹ چھانٹ کر لی۔ توحید کا حکم سب کو دیا گیا، رسالت کا حکم سب کو دیا گیا، آخرت کا حکم سب کو دیا گیا، لیکن لوگ من مانی کر کر بتوں کو پوجنے لگے، لوگ من مانی کر کر درختوں کو پوجنے لگے، لوگ من مانی کر کر سورج چاند کو پوجنے لگے، لوگ من مانی کر کر نبیوں کو، ان کی دعوت کو ٹھکرانے لگے، لوگ من مانی کر کر دنیا ہی کو اصل سمجھنے لگے، اور آخرت کو کہہ دیا تو مر گئے، مٹی ہو گئے، قصہ کہانی ختم ہو گیا۔ تو یہ ساری باتیں انہوں نے اپنی طرف سے بنائی، ورنہ سارے نبیوں کو توحید رسالت اور سارے انسانوں کو توحید رسالت آخرت کی طرف ہم نے تیاری کرنے کے لیے بھیجا۔ اللہ فرماتے وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے آپس میں اپنے معاملے میں کاٹ چھانٹ کر لی۔ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، حالانکہ سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، کوئی کہیں بھاگ نہیں سکتا، سب اللہ کے پاس جائیں گے، پھر حساب کتاب لے لیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبیوں کی طرح، رسولوں کی طرح، پیغمبروں کی طرح پورے دین پر چلنے کی اور پورے دین کو سارے عالم میں پھیلاتے پہنچاتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب دو تسبیح لا الہ الا اللہ کی اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی محبت، اس کا یقین ہمارے دل میں آ رہا ہے۔ درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ جو کچھ علم و عمل قرآن حدیث مدرسہ خانقاہ ہمیں ملی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملی۔ اے اللہ ان کو ان کی اپنی شایع نشان بہترین بدلہ عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطائیں سے درگزر فرما، ہمارے یہاں جمع ہونے کو، پڑھنے سننے کو بہت قبول فرما، پڑھنے سننے میں جو غلطی کو ہوتا ہے اس کو معاف فرما، آئندہ صحیح سے پڑھنے کی، سننے کی، عمل کرنے کی اور علم و عمل کی دعوت کو لے کر سارے عالم میں جماعتیں بنا بنا کر جانے کی ہمیں پوری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنا، ہمارے گھروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا، ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا. اے یا ارحم الراحمین ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم میں، ذکر میں، عبادت میں، دعوت میں لگانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، تمام مقروضوں کی قرضوں کے ادائیگی غیب سے بندوبست فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو، ضرورتوں کو پورا فرما. جن بھائیوں نے، دوستوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، کہنا چاہتے تھے، کہنا پائے، مولا آپ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں. یا اللہ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. اے اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو جہنم سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما. ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ